ممبر شریف پر تشریف فرما استاذ گرامی حضرت علامہ مفتی محمود صاحب اللہ و دیگر تمام تر معزز و موقر علماء کرام، میرے روبرو بیٹھے ہوئے سامعین اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرات، میں ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں، جو لوگ پیچھے بیٹھے ہیں اگر میں ان سے پوچھوں کہ کیا آپ کو یہ اچھا بکھرا ہوا مجمع اچھا لگ رہا ہے تو خود ان کو اچھا نہیں لگ رہا ہوگا۔ آپ دیکھ رہے ہیں تمام تر علماء کرام آپ سے ان کی گفتگو آپ کی سماعتوں سے مسافہ اور موانقہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور آپ ہیں کہ دوری بنا کر کے بیٹھے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے۔ محفل رسول میں جو بیٹھنے کا آداب اور جو طریقہ ہے اس حساب سے بیٹھیں۔ قابل مبارکباد ہے علی جناب محمود بھائی، جنہوں نے اپنے مکان کی افتتاح کے موقع سے بہت ہی عالیشان محفل کا انتظام کیا ہے۔ آئیے مل کر کے دعا کرتے ہیں کہ مولا تعالیٰ اس محفل پاک کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور دارین کی سعادتوں سے ان کو اور ہم سبھی کو مالا مال فرمائے۔ حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں ملک کا مائع ناز خطیب حضور مفتی محمود صاحب قبلہ جو پورے ملک کا سفر کرتے ہیں، اور الحمدللہ آپ کی بزم محبت میں تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ تعالی حضرت کے خطاب نایاب سے ہم تمامی لوگ ابھی مستفیض ہوں گے۔ بس تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کے سامنے حاضر ہوں، 9 سوا 9 بجے اس محفل کا اختتام ہو جانا ہے۔ آئیے بارگاہ رسالت میں جھوم کر درود پاک و نذرانہ پیش کر لیں۔ پڑھیے بلند آواز سے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہیڈ مشین سے تھوڑی سی آواز دے دو۔ حضرات، نعت پاک کا بہت ہی خوبصورت مطلع ملاحظہ فرما لیں، ذرا ثواب کی نیت سے بولیں ایک بار سبحان اللہ۔ پیچھے والے حضرات آ جائیں، یہاں کرسی خالی ہے، آگے آ جائیے، یہاں کرسی خالی ہے، ایک سب بندی کر لیں تاکہ بیٹھنے میں دیکھنے میں اچھا لگے۔ ملاحظہ کریں، پھول کے رخ پہ شبنم گرے، پھول کے رخ پہ شبنم گرے، پھول کے رخ پہ شبنم گرے، تازگی تازگی مسکرانے لگے، پھول کے رخ پہ شبنم گرے، تازگی مسکرانے لگے۔ آپ زندہ دلی کے ساتھ بیٹھے، نظروں کو اور دل کو بھی بیدار کر کے بیٹھے۔ آواز بڑھا دو تھوڑی سی، ریپیٹ بڑھا دو۔ پھول کے رخ پہ شبنم گرے، تازگی مسکرانے لگے، آئے گلشن میں پیارے نبی، آئے گلشن میں پیارے نبی، ہر کلی مسکرانے لگے، آئے گلشن میں پیارے نبی، ہر کلی مسکرانے لگے، نسل آدم کے دل کا قرار آ گئے، نسل آدم کے دل کا قرار آ گئے، جن کا کرتے تھے ہم انتظار آ گئے، جن کا کرتے تھے ہم انتظار آ گئے، نسل آدم کے دل کا قرار آ گئے، جن کا کرتے تھے ہم انتظار آ گئے، جن کا کرتے تھے ہم انتظار آ گئے، ہم غریبوں کے وہ غم گسار آ گئے، ہم غریبوں کے وہ غم گسار آ گئے، یعنی محبوب پروردگار آ گئے، یعنی محبوب پروردگار آ گئے، تاجدار حرم آ گئے، تاجدار حرم آ گئے، تو زندگی مسکرانے لگی، آئے گلشن میں پیارے نبی، ہر کلی مسکرانے لگی۔
اس کلام کا بہت ہی خوبصورت شعر علماء کرام کے حوالے سے ملاحظہ کر لیں، ذرا ایک بار جھوم کے بولیں سبحان اللہ۔ آئے گلشن میں پیارے نبی، ہر کلی مسکرانے لگی، سینکڑوں خوبیاں ان کے کردار میں، سینکڑوں خوبیاں ان کے کردار میں، ان کے جیسا نہیں کوئی سنسار میں، ان کے جیسا نہیں کوئی سنسار میں، ہے عجب ہی کشش اس نے سرکار میں، ہے عجب ہی کشش اس نے سرکار میں، چاند بھی کھو گیا ان کے دیدار میں، چاند بھی کھو گیا ان کے دیدار میں، زلف سرکار رخ سے ہٹی، زلف سرکار رخ سے ہٹی، تو چاندنی مسکرانے لگی، آئے گلشن میں پیارے نبی، ہر کلی مسکرانے لگی۔ ذرا تاریخ کی روشنی میں یہ شعر ملاحظہ کریں، دو مصرے میں آپ کو خاموش رہنا ہے اور تیسرے مصرے میں آپ کو چپ نہیں رہنا ہے، ذرا ایک بار بولیں جھوم کے سبحان اللہ۔ آئے گلشن میں پیارے نبی، ہر کلی مسکرانے لگی، کیش میں سبوں سے کہتے چلے یہ عمر، کیش میں سبوں سے کہتے چلے یہ عمر، لاؤں گا میں محمد کا سر، لاؤں گا میں محمد کا سر، جب پڑی چہرہ مصطفیٰ پہ نظر، جب پڑی چہرہ مصطفیٰ پہ نظر، پیار کرنے لگے نفرتیں بھول کر، پیار کرنے لگے نفرتیں بھول کر، دشمنی لے کے پہنچے عمر، دشمنی لے کے پہنچے عمر، دوستی مسکرانے لگی۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ آئے گلشن میں پیارے نبی، ہر کلی مسکرانے لگی، ایک اشارے سے ٹکڑے قمر ہو گیا، ایک اشارے سے ٹکڑے قمر ہو گیا، حکم فرمایا حاضر شجر ہو گیا، حکم فرمایا حاضر شجر ہو گیا، میرے سرکار کا رخ جدھر ہو گیا، میرے سرکار کا رخ جدھر ہو گیا، ساری دنیا کا قبلہ ادھر ہو گیا، ساری دنیا کا قبلہ ادھر ہو گیا، ان کا نقش قدم چوم کر، ان کا نقش قدم چوم کر، رہبری مسکرانے لگی، آئے گلشن میں پیارے نبی، ہر کلی مسکرانے لگی۔ آخری شعر سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اشعار بہت ہیں، وقت کم ہے اور 9 بجے اس محفل کا اختتام بھی کرنا ہے، جھوم کے بولیں سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس صدی میں یا اس سے پہلی والی صدی میں اگر آپ سے پوچھا جائے کہ ہندوستان میں یا ملک کے باہر بڑے بڑے شعراء کون سے گزرے ہیں، آپ میر اور غالب کا نام لیں گے، لیکن ملاحظہ کریں اور یہ شعر سنیں، ذرا ایک بار ثواب کی نیت سے بولیں سبحان اللہ۔ آئے گلشن میں پیارے نبی، ہر کلی مسکرانے لگی، میر جی نے کھلا اے تب کے کول، میر جی نے کھلا اے تب کے کول، مرزا غالب نے
نے لکھی کھنکتی غزل، مرزا غالب نے لکھی کھنکتی غزل، اعلیٰ حضرت نے ان سے بھی آگے نکل، اعلیٰ حضرت نے ان سے بھی آگے نکل، نعت سرکار ایسی لکھی برمحل، نعت سرکار ایسی لکھی برمحل، سب سے اولا وہ، سب سے اولا وہ والا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، جس کے طلبوں کا دھون ہے آب حیات، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جانے مسیحا ہمارا نبی، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، غم زدوں کو رضا مزد دیجے کہ ہے، غم زدوں کو رضا مزد دیجے کہ ہے، بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی، ہاں ہمارا نبی، اعلیٰ حضرت نے ان سے بھی آگے نکل، نعت سرکار ایسی لکھی برمحل، نعت سرکار ایسی لکھی برمحل، جب رضا نے اٹھایا قلم، جب رضا نے اٹھایا قلم، تو شاعری شاعری مسکرانے لگی، آئے گلشن میں پیارے نبی، سبحان اللہ، ہر کلی مسکرانے لگی۔ آئیے بلا تاخیر و تمہید اپنے خطیب حضور علامہ مفتی محمود احمد صاحب اللہ برکاتی کے تشریف لانے سے قبل نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کر لیں۔ یقین جانیے حضرت کی ذات وہ ذات ہے کہ پورے ہندوستان پہ جن کی گفتگو کی خوشبو محسوس کی جاتی ہے، آئیے ہم اسی گفتگو سے مصافحہ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، اپنے سماعتوں کو بیدار کریں اور ایک بار نعرہ تکبیر کی صدائیں بلند کر لیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، گلے میں پیاس کا صحرا سمیٹ لیتا ہے، تو ایک مشک میں دریا سمیٹ لیتا ہے، میدان جنگ سے آتی ہے جب سزائے جہان، فقیر اپنا مسلح سمیٹ لیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم۔ آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم،
وصدق رسوله النبي الأمين الكريم سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب چمک والے شیشوں میں چمکا کیے اندھے شیشے میں چمکا ہمارا نبی۔ کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ غمزدوں کو رضا مژدہ دیجیے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے آقا کے دربار گوہر بار میں درود و سلام کی نظر پیش کیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ۔ گھر والے کا کیا نام ہے؟ محمود صاحب۔ رفیقان گرامی، آپ حضرات کو یہ بات معلوم ہے کہ جناب محمود صاحب نے جو رہنے والے مہیوا کے ہیں، ڈاکٹر قطب الدین صاحب مرحوم کے بھتیجے ہیں، انہوں نے سناول کی زمین پر بڑا شاندار مکان بنایا ہے۔ آج اسی مکان کے افتتاح کے موقع پر انہوں نے مجلس ذکر الہی اور مجلس ذکر مصطفی کا اہتمام کیا ہے۔ توشہ شریف کی نیاز بھی انہوں نے پیش کی ہے، جس میں خانقاہ بیت الانوار کے بڑے عظیم الشان اور عظیم المرتبت شیخ حضور امین ملت بھی تشریف لائے، دعا کر کے وہ تشریف لے گئے۔ چونکہ دولنگی میں آج جلسہ بھی ہے، اس لیے صاحب خانہ کا اصرار ہے کہ 9 بجے تک مجلس مکمل ہو جائے۔ 10-20 منٹ اگر آگے پیچھے ہو تو آپ حضرات صبر سے بیٹھے رہیے گا۔ دعا کیجیے اللہ رب العزت ان کے مکان کی تعمیر کو، ان کے مکان کے افتتاح کو بابرکت بنائے۔ آفات ارضی و سماوی سے اللہ رب العزت اس مکان کو اور اس مکان کے مکینوں کو بھی حفاظت فرمائے، اور سناول کی سرزمین پر اللہ پاک ان کے دین و ایمان کی اور ہم سب کے دین و ایمان کی حفاظت فرمائے۔ میں پٹنہ کے قریب ایک جگہ ہے ویشالی، پٹنہ سے گنگا ندی پار کرتے ہیں تو ویشالی شروع ہو جاتا ہے۔ تو پٹنہ سے 40 کلومیٹر کی دوری پہ ایک جگہ ہے مہوا، وہیں کا میں رہنے والا ہوں۔ پچھلے 30 سال سے میں ددھی میں رہتا ہوں، تو آبائی وطن کے لحاظ سے میں بہار کا رہنے والا ہوں، موجودہ وطن کے لحاظ سے میں یو پی کا رہنے والا ہوں۔
ایمان اور عقیدے کے اعتبار سے میں بریلی کا رہنے والا ہوں، سبحان اللہ، عقیدت کے اعتبار سے میں بغداد کا رہنے والا سبحان ہوں۔ اللہ، سبحان اللہ، تو ہر مسلمان الگ الگ نسبتوں سے الگ الگ موقعوں پہ پہچانا جاتا ہے۔ ہمارے گاؤں سے 3-4 کلومیٹر کی دوری پہ ایک گاؤں ہے ابا بکر پور، سبحان اللہ، وہاں دوسرے گروپ کے لوگوں کا ایک بڑا مشہور مدرسہ چلتا ہے، مدرسہ احمدیہ۔ پورا علاقہ اہل سنت کا ہے، مگر ان لوگوں نے گورنمنٹ سے منظوری لے لی تو علاقے کا تعاون نہ ہونے کے باوجود وہ ادارہ کئی سال سے چل رہا ہے۔ وسطانیہ فوقانیہ بورڈ کا امتحان دینا ہو تو اہل سنت کے بچے بھی جا کر اسی میں فارم بھرتے ہیں۔ خیر، اس گاؤں میں یا اس گاؤں سے لگے ہوئے ایک پیر صاحب رہتے تھے، ان کا نام تھا صوفی عبد الرحمن علیہ الرحمہ۔ صوفی عبد الرحمن ان کا اصل نام، انتقال ہو گیا ان کا 2011-12 میں۔ ایک بار وہ تقریر کے لیے اسی گاؤں میں تشریف لے گئے، ابا بکر پور میں۔ سننے والے لوگوں میں زیادہ تر اسی مدرسے کے پڑھنے والے لڑکے تھے، پڑھانے والے کچھ مدرسین بھی بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ آبادی بھی مشکوک ٹائپ کی تھی۔ خیر، ملا شریف کی مجلس ہوئی، ایک اہل سنت کے جوان سال عالم دین مولانا محمد داؤد صاحب تشریف لے گئے تقریر کے لیے۔ انہوں نے عشق رسالت پہ تقریر فرمائی، عشق رسالت محبت رسول پہ تقریر فرمائی۔ تو جو اناؤنسر تھا اس کا نام تھا اعجاز، کوئی لفظ کچھ آگے پیچھے بھی لگا ہوا ہے اس میں، اعجاز اس کا اصل نام ہے۔ تو اس نے ان کی تقریر کے بعد تنقید کر دی ان کی تقریر پر کہ میں نے ان کو عنوان دیا تھا توحید کا کہ اللہ کی وحدانیت پہ تقریر کیجیے، مگر انہوں نے تقریر کی عشق رسالت پر۔ یہ عنوان سے ہٹ کر انہوں نے گفتگو کی، اور بڑا مشہور محاورہ ہے کہ مچھلی پکڑنی ہو تو چارہ جو ہے بڑا عمدہ قسم کا ہونا چاہیے۔ تو اس کا اشارہ تھا کہ انسان کو گمراہ کرنا ہو تو عشق رسالت کا عنوان پیش کرنا چاہیے۔ خیر، صوفی صاحب نے ہم کو بھی کہا کہ آپ بھی چلیے گا، تو میں بھی اسٹیج پہ تھا۔ یہ آج سے تقریباً 15 سال پہلے کی بات ہے۔ 11 سال تو ان کے انتقال کو ہو گئے، 14 سال انتقال کو ہو گئے۔ 2011 میں ان کا انتقال ہوا، یہ 2025 چل رہا، اس سے بھی 5-7 سال پہلے کی بات ہے۔ مولانا داؤد صاحب کے بعد انہوں نے مجھے بلایا، ہم کو بھی کوئی عنوان انہوں نے دیا، وہی توحید والا، کہ پیشرو مقرر نے تو توحید پہ کوئی گفتگو نہیں کی، مگر مجھے امید ہے کہ مولانا محمود صاحب توحید پہ گفتگو کریں گے۔ خیر، تقریر کے لیے میں کرسی پہ بیٹھا تو میں نے گفتگو کا آغاز کیا کہ مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ ہمارے نقیب صاحب علماء کو عنوان دیتے ہیں اور اسی عنوان پہ وہ تقریر پسند کرتے ہیں۔ عنوان سے ہٹ کر اگر تقریر ہو تو انہیں اچھی نہیں لگتی۔ میں نے کہا کہ ہونا بھی ایسا چاہیے، کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ رات بھر کے جلسے سے
ایک دو عنوان کے علاوہ کسی عنوان پہ گفتگو نہیں ہوتی. رات بھر کا جلسہ اولیاء کرام کی فضیلت پر، عشق رسالت پر، چند گنے چنے عنوان پہ وہ جلسہ سمٹ جاتا ہے، اور جتنی افادیت اس جلسے سے ہونی چاہیے اتنا فائدہ لوگوں کو نہیں پہنچ پاتا ہے. لیکن اس کا طریقہ یہ ہے کہ جب کسی مقرر کو، کسی خطیب کو دعوت دی جائے تو اسی وقت انہیں بتا دیا جائے کہ آپ کو کرسی پہ تقریر کرنی ہے، آپ کو الماری پہ تقریر کرنی ہے، آپ کو کمپیوٹر پہ تقریر کرنی ہے، تاکہ وہ آنے سے پہلے مطالعہ کر لے، ذہنی طور سے تیار رہے. اگر آپ کسی خطیب کو کرسی پہ بیٹھا کر کہیں گے کہ فلاں عنوان پہ تقریر کیجئے تو ہر شخص شاید اس کام کو انجام نہ دے سکے. اور میں نے کہا کہ اگر آپ کو اس کا اندازہ لگانا ہو تو یہ اعجاز صاحب ہیں، بڑے اچھے نقیب ہیں، بڑے اچھے شاعر ہیں، یہ ہمارے مدرسہ احمدیہ کے مدرسین بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کو عنوان دیتا ہوں: سبحانہ ما اعظم شانہ لا یحد ولا یتصور. ملا حسن نے انہی جملوں سے کتاب شروع کی ہے. میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ 10 منٹ آ کے بیٹھ کر اس پر تقریر کریں. اس کے بعد میں اترنے لگا تو اعجاز نے پکڑ لیا میرا ہاتھ، کہا نہیں حضرت آپ تقریر کیجئے، دوسرا کوئی نہیں بولے گا. میں نے کہا نہیں، 10 منٹ آپ بولیے، میں آپ کو عنوان دے رہا ہوں، آپ بولیے. جیسے آپ نے ان کو کرسی پہ بیٹھا کے عنوان دیا ویسے ہی میں آپ کو عنوان دے رہا ہوں. مگر انہوں نے بھرپور انداز میں میرا ہاتھ پکڑ لیا، کہا نہیں آپ بولیے، بات کی بات جاننے دیجیے. تو وہ منظر بڑا دلچسپ تھا کہ میں کرسی سے ہٹ رہا تھا اور وہ مجھے کرسی پہ زبردستی بیٹھا رہے تھے. خیر، میں نے یہ تذکرہ اس لیے شروع کیا کہ وہاں کے اکثر سامعین گول مول ٹائپ کے تھے، یا تو مدرسے کے لڑکے تھے، یا وہاں کے پڑھانے والے لوگ تھے، یا وہ لوگ تھے جو وہابی پروپیگنڈے سے متاثر تھے. پھر میں نے گفتگو شروع کی. میں نے کہا کہ عام طور سے بدعقیدوں کی طرف سے یہ پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جو شان اللہ کی ہو، اگر اس صفت کا مظہر پیغمبر کو قرار دیا جائے تو یہ شرک ہے. ذاکر نائک کی تقریر ہو، طارق جمیل کی گفتگو ہو. اس زمانے میں اتنا چرچا میں یہ لوگ نہیں تھے، علاقائی مولوی اس قسم کی باتیں پھیلاتے تھے. عام طور سے یہ سمجھایا جاتا ہے کہ علم غیب اللہ کی شان، پیغمبر کے لیے علم غیب ثابت کریں گے تو شرک ہو جائے گا. مدد کرنا اللہ کی شان، اگر پیغمبر کے لیے مدد کرنے کی بات ثابت کی جائے تو شرک ہو جائے گا. میں نے ان سے کہا کہ اگر یہ بات حق ہو تو قرآن کی 50 آیتوں میں آپ کو شرک کا مضمون نظر آئے گا. میں نے کہا کہ قرآن شریف کی سب سے پہلی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو رحمان ہے اور رحیم ہے. اللہ نے اپنی 2 صفت ذکر فرمائی، رحمان اور رحیم. یہ واضح ہے کہ رحیم یہ اللہ کی صفت ہے، پہلی آیت میں اس کا ذکر ہے. لیکن وہی اللہ پاک سورہ توبہ کی آخری آیت میں اپنے نبی کا پریچے کراتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اے لوگوں تمہارے پاس ایک پیغمبر آ گئے، من انفسکم، جو تمہیں لوگوں میں سے ہیں. وہ کوئی جنات میں سے نہیں ہے، وہ فرشتوں میں سے نہیں ہے، وہ بھی انسانوں میں سے ہی ہیں. عزیز علیہ ما عنتم، اگر تم کسی پریشانی میں پڑتے ہو تو ان کے قلب پہ بڑا گراں گزرتا ہے. حریص علیکم
وہ تمہاری ہدایت کے بڑے خواہش مند ہیں، چاہتے ہیں کہ تمہیں ہدایت مل جائے۔ وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم، اور وہ ایمان والوں کے لیے بڑے مہربان ہیں، بڑے نرم دل ہیں، بڑی رحمت کرنے والے پیغمبر ہیں۔ میں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ پاک نے اپنی صفت ذکر فرمائی رحیم، اور وہی خدا اپنے پیغمبر کو فرما رہا ہے وَبِالْمُؤْمِنِينَ رَؤُوفٌ الرحیم۔ یہ پیغمبر ایمان والوں کے لیے رؤوف و رحیم ہے، وہاں بھی رحیم یہاں بھی رحیم۔ اگر خدا کی کسی بھی صفت کا مظہر کسی بندے کو نہیں قرار دیا جا سکتا تو ان دونوں آیتوں میں خود ہی ٹکراؤ ہے کہ وہاں اللہ پاک اپنی ذات کو رحیم فرما رہا ہے اور یہاں اللہ پاک اپنے پیغمبر کو رحیم فرما رہا ہے نا؟ میں نے 10 آیتیں تقریباً پڑھی ہوں گی۔ آپ جانتے ہیں کہ 50 مقامات پر اللہ نے فرمایا وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اللہ سننے والا ہے، اللہ جاننے والا ہے۔ اللہ نے اپنی صفت بتائی سمیع علیم، سننے والا، جاننے والا، سننے والا، دیکھنے والا۔ مگر وہی اللہ رب العزت سورہ مریم میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یا اور کسی پیغمبر کے بارے میں ارشاد فرما رہا ہے فَجَعَلْنَاهُ سَمِيعًا بَصِيرًا، ہم نے ان کو سننے والا بھی بنایا اور ہم نے ان کو دیکھنے والا بھی بنایا۔ سبحان اللہ۔ 50 آیتوں میں اللہ اپنی ذات کو سمیع و علیم ارشاد فرما رہا ہے اور وہی خدا اپنے پیغمبر کو سمیع و علیم ارشاد فرما رہا ہے۔ اسے مانو اسے نہ مانو تو کفر، اسے مانو اسے رد کر دو تو بھی کفر۔ ایمان والے دونوں آیتوں پہ ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے صاف ظاہر ہے کہ سمیع و علیم ہونا یہ اللہ کی شان ہے، مگر اللہ پاک اپنے بندوں کو بھی اپنی صفتوں کا فیض عطا فرماتا ہے، اپنی صفتوں کی تجلی عطا فرماتا ہے۔ خدا کا سننا دیکھنا ذاتی طور سے ہے، بغیر کسی کے دیے وہ سنتا اور دیکھتا ہے، اور بندے اگر سنتے اور دیکھتے ہیں تو خدا کے دینے سے، خدا کے فضل سے اور اس کے کرم سے دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں۔ سمجھ رہے میری بات؟ سبحان اللہ۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں 8-10 آیتیں میں نے پڑھی، اللہ نے اس میں اپنی صفت بتائی اور وہی خدا پیغمبر کی صفت فرما رہا ہے۔ اسی کا ذکر اللہ اپنے پیغمبر کے لیے فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ پاک اپنی صفتوں کا فیض اپنے بندوں کو بھی عطا فرماتا ہے۔ عطائے الہی سے خدا کے بندے بھی خدا کی صفتوں کا مظہر بن سکتے ہیں اور اللہ کی صفتوں کا ظہور خدا کے بندوں کے ذریعے ہو سکتا ہے۔ میں نے کہا اللہ موجود ہے، موجود ہونا اللہ کی صفت، اور بندے بھی موجود ہیں، کرسی بھی موجود ہے، ٹیبل بھی موجود ہے، کمپیوٹر بھی موجود ہے، دروازہ بھی موجود ہے۔ موجود ہونا اللہ کی صفت، اگر کسی بھی شے کے لیے اسے ثابت کرنا شرک ہو تو پھر کسی انسان کو موجود کہنا یہ بھی شرک ہوگا، کرسی ٹیبل کو موجود کہنا یہ بھی شرک ہوگا۔ مگر دنیا جانتی ہے کہ شرک نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ خدا کا وجود ذاتی ہے، بغیر کسی کے دیے وہ موجود ہے، اور مخلوقات کا وجود اس کے دینے سے ہے۔ خدا جب کسی مخلوق کو پیدا فرماتا ہے تب جا کر وہ مخلوق موجود ہوا کرتی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ایک سامنے میں ایک آدمی بیٹھا تھا، اس کا نام تھا وہاب شمسی۔ کیا نام تھا؟ وہاب شمسی۔ دیوبند کا فارغ تھا،
اور اس علاقے کے جو سب سے بڑے مرشد ہیں سرکار تیغ علی رحمت اللہ علیہ، ان سے جب مرید ہونے گیا تو انہوں نے مرید فرمایا اور فرمایا کہ یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، یہ پڑھا کرو۔ تو اس نے کہا حضور یہ تو مجھ سے نہیں ہو سکے گا، وہ بغداد میں دفن ہے اور میں انہیں یہاں اپنے گاؤں میں پکاروں یا شیخ عبد القادر جیلانی، یہ میں نہیں ہو سکے گا مجھ سے۔ تو سرکار سرکائی نے فرمایا کہ تب آپ کی مریدی ٹھیک نہیں ہوئی، آپ اپنے حال پہ رہیے، اللہ آپ کو ہدایت دے، یہ کہہ کر وہاں سے وہ تشریف لے گئے۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کفر اور شرک اتنا لوگوں نے یوٹیوب والوں نے اس میں ابہام پیدا کر دیا ہے کہ اسکول اور کالج والوں کے لیے یہ فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ سناول والے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ بگاڑو والے ٹھیک کہہ رہے ہیں، سناول والے ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ دولنگی والے ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ مگر میں آپ کا 1 گھنٹہ وقت لینا چاہوں گا اور آپ کو میں یہ سمجھاؤں گا کہ الحمدللہ ہم کسی غلط عقیدے کے ماننے والے نہیں ہیں، ہم کسی غلط نظریے کے پیروکار نہیں ہیں۔ الحمدللہ صدیوں سے جو عقیدہ چلا آ رہا ہے ہم اہل سنت اسی عقیدے کی پیروی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میں گفتگو کا آغاز اس بندے حق آگاہ کے تذکرے سے کرتا ہوں جن کا نام ہے شیخ عبد الحق محدث دہلوی۔ کیا نام ہے؟ شیخ عبد الحق محدث دہلوی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا پیدا ہوئے 1272 ہجری 1856 اور شیخ عبد الحق محدث دہلوی کا انتقال ہوا 1052 ہجری حضرت اورنگزیب کے زمانے میں۔ حضرت اورنگزیب کے زمانے سے بھی پہلے 1052 اور 1272، 1272 سے 1052 گھٹائیے تو 220 سال کا فرق دونوں بزرگوں میں ہے، یعنی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 225 سال پہلے شیخ عبد الحق کا انتقال ہو چکا تھا۔ اور یہ کوئی باہر کے بزرگ نہیں ہیں۔ آپ حضرات اجمیر جاتے ہیں، خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مزار پر حاضری دیتے ہیں، ان کے مزار سے آدھا کلومیٹر کی دوری پر ایک جگہ ہے حوض شمشیر، وہاں پہ ایک قبرستان ہے، اسی قبرستان میں شیخ عبد الحق محدث دہلوی کا مزار ہے۔ ہندوستان کے رہنے والے محدث اور بزرگ ہیں۔ خیر، اللہ کی توفیق سے میں نے ایک کتاب لکھی ہے شیخ عبد الحق محدث دہلوی اور امام احمد رضا خاں قدس سرہ العزیز، 550 صفحے کی ہے، اور دونوں بزرگوں کے عقیدوں میں نے مماثلت پیش کی ہے کہ جو انہوں نے 200 سال پہلے لکھا وہی اعلیٰ حضرت نے 225 سال پہلے لکھا ہے، مگر 500 اس کی قیمت ہے، اس لیے اتنے لوگوں میں سے شاید کسی نے نہ خریدا ہو۔ چھتیس گڑھ والوں سے مجھے کوئی شکایت نہیں، کیونکہ چھتیس گڑھ سے اردو رخصت ہو گئی ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اس کی ہندی میں کمپوزنگ شروع ہونے والی ہے، انشاءاللہ بقرعید تک ہندی والی کتاب بھی چھپ کر آ جائے گی۔ خیر، اس کتاب کی 2-3 باتیں پہنچا کر میں مولوی اسماعیل دہلوی کے گھر کے بزرگوں کا ذکر شروع کرتا ہوں۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی، اتنا تو یاد ہے نا کہ اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 225 سال پہلے کے ہیں۔ ابھی ہمارے شاعر جب یہ شعر پڑھتے ہیں، کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، تو سناول والے کہتے دیکھو بریلویوں نے شروع کر دیا اپنا عقیدہ۔ ارے کھاتے ہیں خدا کا دیا ہوا، پیتے ہیں خدا کا دیا ہوا، یہ کون سی بات ہوئی کہ کھاتے ہیں تیرے در کا،
پیتے ہیں تیرے در کا. دنیا میں کہاں ایسا عقیدہ کوئی کلمہ پڑھنے والا رکھتا ہے؟ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، شیخ عبدالحق محدث دہلوی کی کتاب ہے مدارج النبوت. کیا نام ہے؟ مدارج النبوت. فارسی زبان میں کتاب ہے مگر اس کا اردو ترجمہ بھی مارکیٹ میں دستیاب ہے. اس کتاب میں شیخ عبدالحق پیغمبر کی ایک حدیث نقل فرماتے ہیں. آقا نے فرمایا اوتیت مفاتیح خزائن الارض، مجھے زمین کے خزانوں کی کنجی دی گئی. مجھے زمین کے خزانوں کی کنجی دی گئی. تو فرماتے ہیں کہ اس کا ظاہری مطلب یہ ہے، اس کی تشریح کرتے ہوئے لکھتے ہیں ظاہرش آنکے مراد خزائن ملوک فارس و روم است کے بدست صحابہ افتاد. اس حدیث کا ظاہری مطلب یہ ہے کہ ملک فارس اور ملک روم کے بادشاہوں کا خزانہ اللہ نے میرے صحابہ کو عطا فرمایا. میری برکت سے میرے صحابہ نے ان ممالک کو فتح کیے اور وہاں کے خزانے میرے صحابہ کے قبضے میں آئے. اس حدیث کا ظاہری مطلب یہ ہے، مگر جو آگے لکھتے ہیں وہ غور سے سنیے گا. فرماتے ہیں وہ باطنش آنکے مراد خزائن اجناس ارزاق دو عالم است کہ بکف اقتدار و سپرد. اس حدیث کا باطنی مطلب یہ ہے کہ دونوں عالم میں رزق کی جتنی بھی چیزیں تقسیم ہوتی ہیں اللہ پاک نے رزق کی وہ ساری چیزیں مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے رکھی ہیں. سبحان اللہ. گویا رزق دینے والا پروردگار مگر اسے بانٹنے والے مصطفیٰ ہیں. رزق دینے والا رب العالمین مگر اسے خلق خدا میں تقسیم کرنے والے مصطفیٰ ہیں. میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس لیے ایمان والے کہتے ہیں کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا. یا رسول اللہ کھاتے ہیں تیرے در کا، دیا ہوا تو رب کا ہے مگر بانٹا ہوا آپ کا ہے، تقسیم کیا ہوا آپ کا ہے. یا رسول اللہ کھاتے ہیں تیرے در کا پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی دانا ہے تیرا دانا. ایمان والے کہتے ہیں لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا، بچتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ. کہیے سبحان اللہ. ایمان والے اسی لیے کہتے ہیں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مشرق اعلی حضرت، نعرہ تکبیر. ایمان والے اسی لیے کہتے ہیں خلق کے حاکم ہو تم، رزق کے قاسم ہو تم سے ملا جو ملا، تم پہ کروڑوں درود. یا رسول اللہ قرآن بھیجنے والا رب العالمین مگر ملا ہے آپ کے ہاتھوں سے. شریعت دینے والا رب العالمین مگر ملا ہے آپ کے ہاتھوں سے. ایمان دینے والا رب العالمین مگر ملا ہے آپ کی برکت سے. یا رسول اللہ جب ایمان آپ کے واسطے سے ملا، قرآن آپ کے واسطے سے ملا، شریعت آپ کے واسطے سے ملی، تو روٹی چاول کس کے واسطے سے ملے گا؟ رزق کس کے واسطے سے ملے گا؟ اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں یہ امام احمد رضا کا عقیدہ نہیں. امام احمد رضا نے زمین پہ قدم بھی نہیں رکھا تھا. اس سے 200 سال پہلے شیخ محقق لکھ گئے کہ دونوں عالم میں رزق کی جتنی بھی چیزیں تقسیم ہوتی ہیں اللہ نے وہ ساری چیزیں مصطفیٰ کے ہاتھوں میں دے رکھی. کہیے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب ڈر کے یہ شعر مت پڑھیے گا کھاتے ہیں تیرے در کا، اب ہمت سے پڑھیے گا، پوری قوت سے پڑھیے گا. لا ورب العرش
جس کو جو ملا ان سے ملا، بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی۔ اب پوری قوت ایمانی سے پڑھیے گا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نہیں۔ کہیے سبحان اللہ۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، وقت کم ہے اور مجھے اسماعیل دہلوی کے باپ دادا کا بھی ذکر بھی کرنا ہے، اس لیے ایک دو بات ان کی سنا کر میں آپ تک ان بزرگوں کی خدمت میں آپ حضرات کو لاتا ہوں۔ آپ حضرت حافظ عمران صاحب سے کتنی خوبصورت نعت شریف سن رہے ہیں، مگر لوگ اتنا خاموش ہو کر سن رہے تھے کہ مجھے لگا کہ لگتا ہے لوگ سو رہے ہیں یا ان کو جلدی ہے کہ دو لنگی کہیں جانے میں لیٹ نہ ہو جائے۔ دو لنگی میں رات بھر میں جو نہیں ملے گا یہاں انشاءاللہ 1 گھنٹے میں ملے گا، اس لیے دو لنگی کا خیال جانے دیجئے، سناول میں رہیے 1 گھنٹہ سکون سے۔ جب ہمارے مولانا فیروز صاحب یہ شعر پڑھتے ہیں، حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ جب یہ شعر پڑھا جاتا ہے تو طارق جمیل کے جو شاگرد ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں یہ کون سی بات ہوئی، دنیا والے طواف کرنے مکہ جاتے ہیں، دنیا اور سنسار کے لوگ حجر اسود کو چومنے مکہ شریف جاتے ہیں، صفا مروہ کی سعی کرنے لوگ مکہ شریف جاتے ہیں، تو ساری دنیا کا قبلہ خانہ کعبہ ہے، مگر یہ بریلویوں کی بدعت ہے کہ یہ مدینے کو کعبے کا بھی کعبہ کہتے ہیں کہ حاجیو آؤ شہنشاہ کا روضہ دیکھو، اور کعبہ تو دیکھ چکے کعبے کا کعبہ دیکھو۔ یہ کون سی بات ہوئی؟ سمجھ رہے ہیں میرے بھائیوں؟ بہت سارے لوگوں کو یہ بات کھٹکتی ہے، اور نہ کھٹکتی ہو تو سبحان اللہ، اگر کسی کو نہ کھٹکتی ہو تو الحمدللہ، مگر جنہیں کھٹکتی ہو ان سے میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ شیخ عبدالحق اعلیٰ حضرت کے زمانے کے نہیں ہیں کہ حافظ صاحب نے، غلام مصطفیٰ صاحب نے تقریر کی، وہی تقریر حافظ عمران صاحب نے کر دی۔ حافظ عمران صاحب نے کوئی بات کہی، اسی بات کی نقل مولانا فیروز نے کر دی۔ جب زمانہ ایک ہوتا ہے تب اس طرح کے شبہ پیدا کیے جا سکتے ہیں، مگر یہاں تو 2 سینچری کا فرق ہے، 250 سال کا فرق ہے اعلیٰ حضرت اور شیخ عبدالحق سے۔ اس لیے یہ نہیں کہہ سکتے ہو کہ جو امام احمد رضا نے لکھا وہی شیخ عبدالحق نے لکھ دیا۔ شیخ عبدالحق تو اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 250 سال پہلے دنیا سے تشریف لے گئے۔ اس لیے یہ الزام نہ لگاؤ کہ مولانا احمد رضا نے یہ بات لکھی ہے، دنیا جہان کے لوگ ایسا عقیدہ نہیں رکھتے۔ آؤ میں تم کو شیخ عبدالحق کی بات سناتا ہوں، سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں اسی مدارج النبوت میں بقائے کے ضمے آسائے وے صلی اللہ علیہ وسلم کردہ است۔ حضور کی قبر انور کا وہ حصہ جو میرے پیغمبر کے جسم انور کو ٹچ کر رہا ہے، یہ پورے مدینے کی بات نہیں ہے، پوری مسجد نبوت کے ذکر نہیں ہے، قبر انور کا وہ حصہ جو میرے پیغمبر کے جسم انور کو ٹچ کر رہا ہے، اگر آرا بر تمام اماکن و مواضع ترجیح و تفضیل دہن، حتیٰ کہ بر عرش عظیم و کعبہ معظمہ نادانم ہیچ مومن را کہ درا توقف کنت۔ کہیے سبحان اللہ۔ فرماتے ہیں حضور کی قبر انور کا وہ حصہ جو میرے پیغمبر کے جسم انور کو ٹچ کر رہا ہے، اگر قبر انور کے اس حصے کو دنیا کے تمام مقامات پر فضیلت دی جائے، یہاں تک کہ اس کو کعبہ پر فضیلت دی جائے، یہاں تک کہ اس کو عرش اعظم پر فضیلت دی جائے، تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی مومن کو
جس مسئلے میں ذرا سا بھی شک ہوگا، کہیے سبحان اللہ، میں نہیں سمجھتا کہ ہیچ مومن درا توقف کند کہ کوئی بھی مومن اس میں توقف کرے گا، تردد کرے گا، شک و شبہ کرے گا، میں نہیں سمجھتا۔ کیا سمجھ میں آیا؟ نبی کی قبر انور کو کعبہ سے افضل کہنا، نبی کی قبر انور کو عرش سے افضل کہنا، نبی کی قبر انور کو کائنات کے تمام مقامات سے افضل کہنا امام احمد رضا کا نظریہ نہیں ہے۔ امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 250 سال پہلے شیخ عبدالحق نے فرمایا کہ اگر نبی کی قبر کو کعبہ پر فضیلت دی جائے کسی مومن کو شک نہیں ہوگا۔ قربان جاؤ، 1052 میں دنیا سے تشریف لے گئے، آج 1446 کا زمانہ چل رہا ہے، یعنی 6 سال کم 400 سال پہلے دنیا سے تشریف لے گئے، کہہ گئے کہ جو مومن ہوگا شک نہیں کرے گا۔ الحمدللہ جو مومن ہیں انہیں کل بھی شک نہیں تھا، آج بھی شک نہیں ہے۔ کل بھی یہی کہتے تھے، حاجیوں آؤ شہنشاہ کا روزہ دیکھو، کعبہ تو دیکھ چکے، کعبے کا کعبہ دیکھو، غور سے سن تو رضا، کعبے سے آتی ہے صدا، میری آنکھوں سے میرے پیارے کا روزہ دیکھو۔ جو ایمان والے ہیں انہیں کل بھی شک نہیں تھا، آج بھی شک نہیں ہے۔ وہ یہی کہتے ہیں معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائرو، معراج کا سما ہے، کہاں پہنچے زائرو، کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ کہیے سبحان اللہ، عرش و کرسی سے اونچی کرسی اسی پاک در کی ہے۔ کیا سمجھ میں آیا؟ نبی کی قبر کو جنت سے افضل کہنا، نبی کی قبر کو کعبہ سے افضل کہنا، نبی کی قبر کو عرش سے افضل کہنا امام احمد رضا کا عقیدہ نہیں۔ امام احمد رضا کے پیدا ہونے سے 250 سال پہلے شیخ عبدالحق نے اپنی کتاب میں تحریر فرمایا ہے۔ اور یہ نہ سمجھیے گا کہ وہ بریلویوں کے مولوی ہیں، نہیں، شیخ عبدالحق کو دیوبندی بھی قبول کرتے ہیں، تبلیغی بھی قبول کرتے ہیں، وہابی بھی قبول کرتے ہیں۔ اتنی مسلم ثبوت ذات ہے کہ تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ہندوستان میں علم حدیث کو زندہ کرنے کا صحرا اگر کسی کے سر ہے تو وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی کے سر ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ میرے بھائیو، میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں، آج ذاکر نائک کی تقریر سنیے، طارق جمیل کی تقریر سنیے۔ میلاد یہ مولانا احمد رضا نے شروع کیا، فاتحہ مولانا احمد رضا نے شروع کیا، جلوس محمدی مولانا احمد رضا نے شروع کیا، لنگر بانٹنا، بزرگوں کے نام پر صدقہ خیرات کرنا، مزارات پر جانا مولانا احمد رضا نے شروع کیا ہے۔ تمام بدعتوں کے مجدد مولانا احمد رضا ہیں۔ ان سے پہلے نہ میلاد کا کوئی تصور تھا، نہ فاتحے کا کوئی تصور تھا، نہ کسی کی قبر پہ جا کر مدد مانگنے کا کوئی تصور تھا۔ آج یوٹیوب پر جتنے لوگ سرگرم رہتے ہیں، وہ ذاکر نائک ہو، طارق جمیل ہو، معراج ربانی ہو، انجینئر محمد علی مرزا ہو، سب کی گفتگو کا حاصل یہی ہوتا ہے کہ ان تمام مراسم کو شروع کرنے والے یہ مولانا احمد رضا ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر یوٹیوب نہیں دیکھتے ہیں تو الحمدللہ، مگر ایک اور سروے میں آیا ہے کہ ہندوستانی نوجوان اوسطاً 4 سے 5 گھنٹہ یوٹیوب پہ گزارتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ ہر 1 منٹ میں 3 کروڑ ویڈیو اس میں اپلوڈ کیا جاتا ہے، ہر 1 منٹ میں۔ پوری دنیا میں اتنا استعمال یوٹیوب کا ہوتا ہے۔ اس لیے
طارق جمیل آپ کے گھر آئیں کہ نہ آئیں مگر ان کی تقریر آپ کے گھر آ جاتی ہے. ذاکر نائک آپ کے گھر آئیں کہ نہ آئیں مگر ان کا لیکچر آپ کے نوجوانوں کے دروازے تک آ جاتا ہے. اس لیے تھوڑا سا ٹھہر کر ہم کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ یہ لوگ جو کہتے ہیں وہ ٹھیک کہتے ہیں یا امام احمد رضا نے جو کہا وہ ٹھیک کہا. آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ وہابیت، جانتے ہیں وہابیت، تبلیغیت، اس کی ابتدا کہاں سے ہوئی؟ مولوی اسماعیل دہلوی صاحب سے ہوئی. سمجھ رہے ہیں؟ کن سے ہوئی؟ مولوی اسماعیل دہلوی. ان کو بابائے وہابیت کہا جاتا ہے. ہندوستان میں وہابیت کی بنیاد انہوں نے رکھی. سبحان اللہ. ان کے والد کا نام شاہ عبد الغنی محدث دہلوی، ان کے والد. ان کے چچا کا نام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی. اور آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ اسماعیل دہلوی کے چچا ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے دادا استاد ہیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی. سمجھ رہے ہیں؟ اعلیٰ حضرت کے پیر و مرشد کا نام سید آل رسول احمدی، اور سید آل رسول احمدی کے استاد شاہ عبد العزیز محدث دہلوی. یہ دونوں سلسلہ کے وہاں مل جاتا ہے. سمجھ رہے ہیں میری بات؟ شاہ عبد العزیز یہ مولوی اسماعیل دہلوی کے سگے چچا ہیں، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ اسماعیل دہلوی کے سگے دادا ہیں. کیا ہیں؟ سگے دادا. والد کا نام شاہ عبد الغنی محدث دہلوی، چچا کا نام شاہ عبد العزیز محدث دہلوی، دادا کا نام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، اور پر دادا کا نام شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی. یہ 4 نام یاد ہوا؟ 4 نہ صحیح تو کم سے کم 3 یاد رکھیے. شاہ عبد العزیز یہ چچا محترم ہے، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی یہ دادا محترم ہے، اور شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی یہ اسماعیل دہلوی کے پر دادا ہیں. اور یہ جان کر آپ کو حیرت ہوگی کہ یہ سب اعلیٰ حضرت سے پہلے کے ہیں. یہ سب اعلیٰ حضرت سے پہلے کے ہیں. اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272 ہجری، اور شاہ عبد العزیز کا انتقال ہوا 1239 ہجری. کتنا؟ 1239. گویا اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 33 سال پہلے شاہ عبد العزیز کا انتقال ہو چکا تھا. اسماعیل دہلوی کا انتقال 1246 ہجری، اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272. گویا اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 26 سال پہلے اسماعیل دہلوی دنیا سے رخصت ہوئے. شاہ عبد العزیز محدث دہلوی اعلیٰ حضرت سے 33 سال پہلے دنیا سے تشریف لے گئے، اور دادا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وہ اعلیٰ حضرت سے 96 سال پہلے دنیا سے تشریف لے گئے. کتنا پہلے؟ 96 سال پہلے. شاہ ولی اللہ کا وصال 1176 ہجری میں ہوا، اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272. 1272 سے 1176 مائنس کیجئے تو 96 سال کا فرق دونوں بزرگوں میں ہے. یعنی اعلیٰ حضرت کے پیدا ہونے سے 96 سال پہلے شاہ ولی اللہ کا انتقال ہو چکا تھا. یہ دادا ہے. اور پردادا ان کا نام ہے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی. اعلیٰ حضرت سے 150 سال پہلے شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی کا انتقال ہوا 1131 ہجری.
اور اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے 1272 سے 1131 گھٹائیے تو 141 سال کا فرق دونوں بزرگوں میں ہے. سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑی سی گفتگو بوجھل ہو رہی ہے، مگر آپ اسے اگر نہیں یاد کریں گے تو اگلی گفتگو سننے میں آپ کو تھوڑی الجھن ہوگی. اس لیے اتنا یاد رکھیے، بابائے وہابیت جس نے ہندوستان میں وہابیت کی بنیاد ڈالی تقویت الایمان لکھ کر، ان کے چچا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی اعلیٰ حضرت سے 33 سال پہلے، ان کے دادا شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، ان کے دادا اور اعلیٰ حضرت سے 96 سال پہلے، اور شاہ عبد الرحیم محدث دہلوی ان کے پردادا اور اعلیٰ حضرت سے 141 سال پہلے. یہ سارے بزرگان دین تینوں کے تینوں یہ سب کے سب اعلیٰ حضرت سے پہلے کے ہیں. سمجھ رہے ہیں؟ اب اگر میلاد ان بزرگوں نے بھی منائی تو اس کا مطلب ہے کہ امام احمد رضا پر یہ الزام لگانا غلط ہے. اگر فاتحہ ان بزرگوں نے بھی پڑھی تو اس کا مطلب اعلیٰ حضرت پہ یہ الزام لگانا غلط ہے. اب صرف 3 بزرگوں کے حوالے سے 3 باتیں سنا کر میں آپ سے رخصت ہوتا ہوں. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. 9:08 ہو گئے. 10 منٹ آپ کا صرف میں وقت لوں گا. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی انہوں نے اپنے والد شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی سوانح حیات لکھی ہے، جیونی جس کو بولتے ہیں. اس کتاب کا نام ہے انفاس العارفین. کیا نام ہے؟ انفاس العارفین. فارسی زبان میں ہے. اس میں لکھتے ہیں شاہ ولی اللہ کہ میرے والد نے فرمایا، ایک دن میں میر زاہد کے مکتب سے پڑھ کر گھر لوٹ رہا تھا. ایک بڑے مشہور منطقی تھے میر زاہد. وہاں سے پڑھ کے میں گھر لوٹ رہا تھا مکتب سے. راستے میں سناٹا تھا. طبیعت میں گھبراہٹ پیدا ہوئی. میں نے گھبراہٹ دور کرنے کے لیے فارسی کا شعر گنگنانا شروع کیا. فارسی کا شعر کیا تھا؟ جز ذکر یار ہرچے کنی عمر ضائع است، جز سر عشق ہرچے بخانی بقالت است. اللہ کو یاد کرنے کے سوا جو بھی کام کرو گے تمہاری زندگی برباد ہو رہی ہے. محبت الہی کے اسرار و رموز کے سوا کچھ بھی پڑھو گے تم فضول کام کرو گے. کرنا ہے تو اپنے مولا کو یاد کرو، پڑھنا ہے تو محبت الہی کے اسرار پڑھو. اس کے علاوہ کچھ کرتے ہو تو تم فضول کام کر رہے ہو. تیسرا مصرع، سعدی بشوئے لوح دل از نقش غیر حق. سعدی اپنے دل کی تختی سے اللہ کے سوا دوسروں کی یادوں کے نقوش مٹا دو. اپنے دل سے اللہ کے سوا دوسروں کا خیال مٹا دو. 3 مصرع پڑھ لیا، 4تھا مصرع بھول گئے. اب کہتے ہیں طبیعت میں بڑا تکدر پیدا ہوا. بہت کوشش کی کہ 4تھا مصرع یاد آ جائے مگر یاد نہ آ سکا. اچانک میں نے سامنے سے ایک نورانی چہرے والے انسان کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھا. چل کر میرے قریب آئے. فرمایا عبدالرحیم 4تھا مصرع یہ ہے، علم کے راہ حق نہ نمایت جہالت است. اے سعدی اپنے دل کی تختی سے اللہ کے سوا دوسروں کی یادوں کے نقوش مٹا دو. کیونکہ جو علم اللہ کا راستہ نہ دکھا سکے وہ علم نہیں ہے بلکہ وہ جہالت ہے. وہ علم کا
ایسا جو خدا کا راستہ نہ بتائے۔ جب انہوں نے چوتھا مصرع بتایا تو مجھے بہت خوشی ہوئی، میں نے جیب سے پان نکالا، کہا حضور یہ پان لیجئے۔ انہوں نے فرمایا شعر بتانے کی مزدوری دے رہے ہو؟ میں نے کہا حضور مزدوری نہیں ہے، یہ نذرانہ ہے، یہ ہدیہ ہے، حضور ہدیہ قبول فرمائیں۔ انہوں نے فرمایا میں پان نہیں کھاتا ہوں۔ میں نے کہا اگر پان کھانا شریعت یا طریقت میں منع ہو تو مجھے بھی کہہ دیجئے، میں بھی پان نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے فرمایا منع نہیں ہے مگر میں پان نہیں کھاتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا کہ اب مجھے یہاں سے چلنا چاہیے، ایک قدم یہاں دوسرا قدم گلی کے اس نکڑ پر۔ میں سمجھ گیا کہ یہ کوئی انسان نہیں ہے، یہ کسی مرد صالح کی روح ہے جو میری مدد کے لیے آئی تھی۔ میں نے کہا حضور نام تو بتاتے جائیں تاکہ فاتحہ پڑھوں تو آپ کا نام بھی شامل کر لوں۔ انہوں نے پلٹ کے کہا کہ مجھ حقیر کو شیخ سعدی کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور محبت سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں شعر پڑھنے والا شعر پڑھ رہا ہے دلی میں، اسماعیل دہلوی کے پردادا شعر پڑھ رہے ہیں دلی میں، بھول گئے دلی میں، اور خبر ہو گئی ایران میں بزرگ کو، شیراز میں جن کی قبریں انور ہے انہیں خبر ہو گئی۔ اور آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ شیخ سعدی کوئی غوث زمانہ نہیں تھے، کوئی قطب نہیں تھے، کوئی ابدال نہیں تھے۔ اب تک جو تذکرہ میری نظروں سے گزرا ہے وہ یہی کہ ایک عابد شب زندہ دار تھے، ایک صوفی منو شاعر تھے جو عشق مجازی کے پیکر میں اپنے عشق حقیقی کو چھپا لیتے تھے۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں شعر پڑھنے والا شعر پڑھتے پڑھتے بھول گئے دلی میں، خبر ہو گئی شیراز والے بزرگ کو، اور صرف اتنا نہیں کہ خبر ہو گئی، وہاں سے ان کی روح مبارک انسان کی شکل میں چل کر دلی پہنچ گئی، اور پہنچنے کے بعد کسی دوسرے انسان کے پاس نہیں گئی، حافظ غلام مصطفیٰ کے پاس نہیں آئی، حافظ عمران کے پاس نہیں آئی، پہنچ گئی شاہ عبد الرحیم کے پاس۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں سناول کے مسلمانوں، یہ امام احمد رضا کی کتاب کا ورق میں نہیں سنا رہا ہوں، میں حضور حافظ ملت کی کسی کتاب کا کوئی باب آپ کے سامنے نہیں پیش کر رہا ہوں۔ بابائے وہابیت مولوی اسماعیل دہلوی کے دادا نے پر دادا کے بارے میں جو لکھا وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر شعر پڑھتے پڑھتے بھولنے کی خبر شیراز کے بزرگ کو ہو سکتی ہے تو ہمارے حالات کی خبر اجمیر کے راجہ کو کیوں نہیں ہو سکتی؟ ہمارے معاملات کی خبر بغداد کے راجہ کو کیوں نہیں ہو سکتی؟ اور اگر شیخ سعدی شیراز سے چل کر دلی آ کے مدد کر سکتے ہیں تو مدینے کے تاجدار ہماری مدد کے لیے مدینے سے تشریف کیوں نہیں آ سکتے؟ جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہے؟ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء سنت۔ سبحان اللہ۔ لوگ کہتے ہیں یہ عقیدہ رکھو گے کہ یا غوث میری مدد کیجئے تو شرک ہو جائے گا، یہ عقیدہ رکھو کہ خواجہ آج میری مدد کرتے ہیں تو شرک ہو جائے گا۔ جس گھر سے وہابیت نکلی اسی گھر کے دادا شاہ ولی اللہ پر دادا کے بارے میں لکھ رہے ہیں کہ یہ شعر بھول گئے، اس کی خبر شیخ سعدی کو ہو گئی، وہاں سے وہ آ کر انہوں نے شعر بتا دیا۔ اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اللہ کے نیک بندے دور دراز کی باتوں کو بھی سنتے ہیں، اور اللہ کے نیک بندے اذن الہی سے دور دراز کے مقام
मकामात का भी सफर करके अपने नाम लेवाओं की मदद किया करते हैं। इसलिए ईमान वालों का नजरिया है फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, फरियाद उम्मती जो करे हाले जार में, मुमकिन नहीं कि खैर बशर को खबर न हो। जब गुलामों को खबर हो रही है, जब सूफियों को खबर हो रही है, जब वलियों को खबर हो रही है, तो वलायत जिनके सदक़े में मिली, करामत जिनके सदक़े में मिली, तसव्वुफ जिनके सदक़े में मिला, मदीने के ताजदार को खबर क्यों नहीं होगी। इसलिए ईमान वालों की बोली है, दूरो नजदीक के सुनने वाले वो काने लाले करामत पे लाखों सलाम, हाथ जिस समत उठा गनी कर दिया, मौजे बहरे समाहत पे लाखों सलाम। ये सुभान अल्लाह। और इससे ये भी समझ में आया, हुजूर नाम तो बताते जाइए कि फातिहा पढ़ूं तो आपका भी नाम ले लूं। तो पलट के कहा कि मुझको शेख सादी कहते हैं। इसका मतलब हुआ कि आला हजरत इमाम मोहम्मद रजा के पैदा होने से 150 साल पहले इस्माइल देहलवी के घर के बुजुर्ग भी फातिहा पढ़ते थे, सवाब बुजुर्गों को पहुंचाते थे। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, परदादा ने फातिहा पढ़ी तो बिदात नहीं हुई, और अगर सनावल का सुन्नी मुसलमान पढ़ ले तो बिदात हो जाए, कब्रिस्तान जाकर फातिहा पढ़ ले तो बिदात हो जाए। अरे नादानो, हमारी न सुनो, इमाम अहमद रजा की न सुनो, हुजूर हाफिज मिल्लत की न सुनो, अपने दादा परदादा की बात तो सुन लो, वो भी फातिहा पढ़ते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नी मुसलमान भी फातिहा पढ़ते हैं। क्या ये सुभान अल्लाह। आप हजरात परेशान हो रहे हैं, इसलिए जल्दी जल्दी 2-3 बातें मैं सुनाता हूँ। शाह वलीउल्लाह उसी किताब में लिखते हैं, अनफासुल आरिफीन में, मेरे वालिद फरमाते हैं, मेरे वालिद का मतलब शाह अब्दुल रहीम, जो इस्माइल देहलवी के परदादा हैं और आला हजरत से कितना पहले हैं, 141 साल पहले है। हाफिज साहब गौर से सुनिएगा, आपको पाला पड़ता रहता है ना, थोड़ा सा गौर से सुनिएगा तो डट के जवाब दीजिएगा। आला हजरत से 150 साल पहले के लिखते हैं, हर साल 12 रबीउल अव्वल के दिन मैं अपने नबी की मिलाद पढ़ता था, शीरीनी लोगों में बंटवाता था। एक साल गुर्बत की वजह से घर में कुछ नहीं था सिवाय भुने हुए चना के, गुड़ के, अंदर से वही भिजवाया गया। मैंने हस्बे मामूल नबी की मिलाद पढ़ी और वही शीरीनी मैंने लोगों में बंटवा दिया। रात को ख्वाब में देखता हूँ कि मेरे आका तख्त पे बैठे हैं, नीचे सहाबा जलवागर हैं, सहाबा न्याज की चीजें बढ़ा रहे हैं। हुजूर ये हाफिज गुलाम मुस्तफ़ा ने भेजा है, हुजूर ये हाफिज इमरान ने भेजा है। आका थोड़ी सी चीज उठाकर जुबान मुबारक पे रखते हैं, बाकी सहाबा में तकसीम करा देते हैं। शाह अब्दुल रहीम फरमाते हैं, अचानक मैंने देखा कि किसी सहाबी ने मेरे भुने हुए चने हुजूर की तरफ बढ़ाए। हुजूर ने मुस्कुराते हुए एक चना जुबान मुबारक पे रखा, बाकी सहाबा में तकसीम करा दिया। मेरे दिल को तसल्ली हुई, चलो मेरे आका ने मेरे भुने हुए चनों को भी कबूल फरमा लिया। कहिए सुभान अल्लाह। मेरे आका ने मेरे भुने हुए चनों को भी कबूल फरमा लिया। सुभान अल्लाह। मैं अर्ज करना चाहता हूँ, आज 12 रबीउल अव्वल के दिन सुन्नी जुलूस निकाले, बिदात है। कहाँ कुरान में लिखा है? घर को सजाए, बिदात है। कहाँ कुरान में लिखा है? नबी की मिलाद, मौलाना मेराज पढ़े चिश्ती मस्जिद में, बिदात है। कहाँ कुरान में लिखा है? लड्डू बांटा जाए मोहल्ले में, बिदात है। कहाँ कुरान में लिखा है? अरे पूछने वालों, हमसे क्यों पूछते हो? मौलाना मेराज से क्यों पूछते हो? पूछना हो तो शाह वलीउल्लाह से जाकर पूछो। अपने इस्माइल देहलवी के परदादा शाह अब्दुल
रहीम से पूछो, जिस जमाने में आला हजरत पैदा भी नहीं हुए, आखिर उस जमाने में शाह अब्दुल रहीम नबी की मिलाद क्यों पढ़ते थे, शीरनी क्यों बतवाते थे, कुछ न मिला, गुड़ और चना क्यों तकसीम कराया। अगर इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 150 साल पहले नबी की मिलाद पढ़ी जा सकती है, शीरनी बांटी जा सकती है, ये बिदात नहीं है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो काम आपके बुजुर्गों ने किया था, आला हजरत का ये कर्म है कि उन मरासिम को आला हजरत ने मिटने से बचाया है और हम हिंदुस्तानी मुसलमानों तक आपके बुजुर्गों का अकीदा पूरी दियानतदारी के साथ पहुंचाया। सुभान अल्लाह, कहिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक बात और अर्ज करता हूँ, शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि एक बार मेरे वालिद फरमाते हैं कि एक बार ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के मज़ार पे मैं गया, मुराकबे में बैठ गया। ख्वाजा कुतुबुद्दीन की रूह मुबारक जाहिर हुई। उनकी रूह मुबारक ने कहा, अब्दुल रहीम तुमको बेटा होने वाला है, जब बेटा पैदा हो तो उसका नाम मेरे नाम पर कुतुबुद्दीन रखना। मैंने सोचा अब मैं बूढ़ा हो गया हूँ, इस उम्र में मुझे बेटा क्या पैदा होगा। हजरत की रूह मुबारक जो कह रही है कि बेटा पैदा होगा, हो सकता है कि इससे मुराद पोता हो, क्योंकि पोता भी तो बेटा ही होता है। जैसे ही मेरे दिल में ये वसवसा आया, ख्वाजा कुतुबुद्दीन की रूह मुबारक दोबारा जाहिर हुई। उसने कहा, सुनो, मैं पोता मुराद नहीं ले रहा हूँ, तुम्हारे घर में बेटा पैदा होने वाला है, जब बेटा पैदा हो तो मेरे नाम पर उसका नाम कुतुबुद्दीन रखना। मेरे वालिद वहां से चले आए। आखिर जमाने में अल्लाह पाक ने मेरे दिल में, यानी शाह अब्दुल रहीम के दिल में दूसरी शादी का ख्याल पैदा फरमाया। दूसरी शादी की, दूसरी बीवी से शाह वलीउल्लाह पैदा हुए। उनके छोटे भाई शाह अहलुल्लाह पैदा हुए। शाह वलीउल्लाह फरमाते हैं कि मगर मेरी पैदाइश के बाद मेरे वालिद ये ख्वाब भूल गए, ये बशारत भूल गए, उन्होंने भूल कर मेरा नाम वलीउल्लाह रख दिया। मगर जब बाद में याद आया कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन ने तो कहा था कि कुतुबुद्दीन नाम रखना, तो उन्होंने बुढ़ापे में मुझे कुतुबुद्दीन वलीउल्लाह कहकर पुकारना शुरू किया, ताकि हजरत की बशारत पर अमल हो जाए। ये सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इमाम अहमद रजा के पैदा होने से 150 साल पहले की बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूँ। सुभान अल्लाह। हम अजमेर जाएं तो शिरक हो जाए, हम कच्चा जाएं हराम हो जाए, हम बरेली जाएं ईमान कमजोर हो जाए, हम अगर अपने बुजुर्गों की चौखट पे जाएं जाकिर नाइक के चेहरे पे पसीना आ जाए, पूरी टोली सरगर्म हो जाए, वो शिरक का अड्डा है, वो शिरक का अड्डा है, वो शिरक का अड्डा है। अरे शिरक का शोर मचाने वालों, हमसे ना पूछो, अपने बाबा इस्माइल देहलवी के परदादा से पूछो कि ख्वाजा कुतुबुद्दीन के मज़ार पर आप क्यों गए। आपको ये पता नहीं चला कि मज़ारात पे जाना शिरक है। आपको ये पता नहीं चला कि गैब मुस्तकबिल में बेटा होगा कि बेटी, इसकी खबर सिर्फ अल्लाह को है। अल्लाह के सिवा किसी को ये खबर नहीं हो सकती। ख्वाजा कुतुबुद्दीन को ये खबर कैसे हो गई कि बेटा पैदा होने वाला है, उनको कैसे भरोसा हो गया। मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, अगर ख्वाजा कुतुबुद्दीन मेहरौली शरीफ जाकर मुशरिक न हुए तो हम कचौचा जाकर क्यों मुशरिक हो जाएंगे। ख्वाजा कुतुबुद्दीन अगर मेहरौली जाके उनका ईमान कमजोर न हुआ तो हम अगर अजमेर जाएं तो ईमान क्यों कमजोर हो जाएगा। उनको भरोसा हुआ कि इन्होंने कहा है कि बेटा होगा तो ठीक कह रहे हैं, गोया उनको ये अकीदा था कि अल्लाह अपने नेक बंदों को मुस्तकबिल की खबर देता है। अल्लाह के नेक बंदे मुस्तकबिल में होने वाली बातों को अल्लाह के करम से जान लेते हैं। तभी तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन को पता चला कि बेटा होने वाला है। अगर उन्होंने अल्लाह के वलियों के लिए इज़्ने इलाही से इल्मे गैब का अकीदा रखा, ये शिरक न हुआ
تو ہم اگر پیغمبر کے لیے عقیدہ رکھیں کیوں شرک ہو جائے گا؟ ہم اگر غوث کے لیے عقیدہ رکھیں کیوں شرک ہو جائے گا؟ جب خواجہ قطب الدین کو خبر ہو سکتی ہے تو بغداد کے شہنشاہ کو خبر کیوں نہیں ہو سکتی؟ مدینے کے تاجدار کو خبر کیوں نہیں ہو سکتی؟ پھر وہی شعر پڑھیے جب ان کے گدا بھر دیتے ہیں شاہان زمانہ کی جھولی، محتاج کا جب یہ عالم ہے تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ سبحان اللہ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ میرے بھائیو، اس لیے وہ کتاب خرید کر اپنی اپنی دکان میں ضرور رکھیے۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی اور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا اور اگل بغل سے گزرنے والے لوگ کسی بھی مسئلے پر اعتراض کریں تو آپ ان کو دکھلاؤ کہ امام احمد رضا سے 250 سال پہلے لکھ گئے، امام احمد رضا سے 150 سال پہلے لکھ گئے، وہ مشرک نہیں ہوئے تو ہم لوگوں کو کیوں زبردستی مشرک بنانے کی کوشش کرتے رہتے ہو؟ سمجھ رہے ہیں؟ چلتے چلتے ایک بات کہہ کر رخصت ہوتا ہوں۔ پر دادا کا ذکر ہو گیا، دادا کا تھوڑا سا ذکر ہو گیا، مگر ابھی 1-1.5 گھنٹے کی گفتگو بچی ہوئی ہے۔ مگر آخری بات، شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، اسماعیل دہلوی کے چچا محترم، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے دادا استاذ اور اعلیٰ حضرت سے کتنا پہلے؟ 33 سال پہلے ان کی کتاب ہے فتاوی عزیزیہ، فارسی زبان میں ہے۔ ان کے ملفوظات ہیں ملفوظات عزیزیہ، ان کی تفسیر کی کتاب ہے تفسیر عزیزی، یہ سب فارسی زبان میں ہے۔ ملفوظات کا ایک مسئلہ سنا کر آپ سے رخصت ہوتا ہوں۔ فرماتے ہیں ایک مرید نے عرض کیا حضور اگر کسی کو آسیبی خلل ہو جائے، شیطان و جنات کسی پر سوار ہو جائے تو اس سے رہائی حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ شاہ عبدالعزیز فرماتے ہیں اس کے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کرائی جائے، اس کے گھر میں فلاں فلاں صورتیں پانی پہ دم کر کے اس کو پلایا جائے، تیل پر فلاں فلاں آیتیں پڑھ کے دم کر کے اس کے پورے بدن پہ لگایا جائے اور اس کو جلایا جائے۔ 3-4 طریقے بتائے اور ایک طریقہ یہ بھی بتایا کہ اللہ کے نیک بندوں کی روحوں سے مدد طلب کی جائے، اللہ کے نیک بندوں کی روحوں سے مدد طلب کی جائے۔ اور اس کے بعد لکھا کہ 4 صالحین ایسے ہیں کہ اگر تھوڑی سی توجہ کی جائے تو وہ مدد کے لیے توجہ فرماتے ہیں، فوراً مدد فرماتے ہیں۔ پہلا نام مدینے کے تاجدار کا لکھا، دوسرا نام حضرت علی مرتضیٰ کا لکھا، تیسرا نام شیخ عبدالقادر جیلانی شہنشاہ بغداد کا لکھا، چوتھا نام نجم الدین کبریٰ امام فخر الدین رازی کے پیر و مرشد کا لکھا۔ فرمایا یہ 4 بزرگان دین ایسے ہیں کہ تھوڑی سی توجہ ان کی طرف کی جائے تو وہ اپنے غلاموں کی مدد کے لیے تشریف لاتے ہیں۔ میں عرض کرنا چاہتا ہوں نائب سے پوچھو اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگ سکتے ہیں؟ کہا تو حرام حرام شرک۔ جو مر گئے وہ کیا مدد کر سکتے ہیں؟ جو دنیا سے چلے گئے وہ کیا مدد کر سکتے ہیں؟ طارق جمیل صاحب سے پوچھو اگر ہم یا رسول اللہ غسنی کہیں تو کوئی دقت؟ کا ایمان کمزور ہو جائے گا۔ ذاکر نائک سے پوچھو کوئی پریشانی؟ کہا ہاں ایمان تمہارا کمزور ہو جائے گا۔ مدینے میں رہنے والے تمہاری بولی کیسے سن سکتے ہیں؟ میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں ان سے کہو بھائی صاحب ہم سے یہ نہ پوچھو کہ سنتے ہیں کہ نہیں سنتے ہیں، اپنے بابا قوم اسماعیل دہلوی کے پردادا سے پوچھو، دادا سے پوچھو، چچا سے پوچھو، وہ کیوں فرما رہے ہیں کہ اللہ کے نیک بندوں سے مدد مانگو پریشانی ختم ہو جائے گی؟ اتنے بڑے مجدد نہ سمجھ سکے کہ شرک کیا ہے بدعت کیا ہے، شاہ ولی اللہ جیسے مجدد نہ سمجھ سکے کہ شرک کیا ہے بدعت کیا ہے، شاہ عبدالعزیز یہ نہ سمجھ سکے کہ شرک کیا ہے بدعت کیا ہے۔ میلاد کرنا جائز ہے کہ نہیں، نیاز پیش کرنا جائز ہے کہ نہیں، فاتحہ پڑھنا جائز ہے کہ نہیں، مزارات اولیاء پہ جانا جائز ہے کہ نہیں، بڑے بڑے محدث یہ نہ سمجھ سکے
اور پڑ پوتا کو پتہ چل گیا یہ بھی حرام، وہ بھی حرام، وہ بھی حرام، وہ بھی بدعت، وہ بھی شرک، اس سے بھی ایمان کمزور، اس سے بھی ایمان کمزور۔ دادا پر دادا نہ سمجھ سکے، پڑ پوتا کو سمجھ میں آ گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ غلطی دادا پر دادا سے نہیں ہوئی، کہیں نہ کہیں پڑ پوتے سے دین کو سمجھنے میں چوک ہوئی ہے۔ اس لیے جو مراسم خود ان کے گھر کے بزرگوں کے ہاں رائج تھے، ان مراسم کو بھی انہوں نے شرک اور بدعت قرار دے کر گویا اپنے باپ دادا کو بھی مشرک اور بدعتی بنانے کی ناپاک کوشش کی ہے۔ کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ میں نے فکر کیا تھا ابابکر پور کا، جب تقریر میری ختم ہوئی 1-1.5 گھنٹے کی، سامنے بیٹھے تھے، اس کے بعد میں چلا نماز پڑھنے تو سامنے سے ملے، کہا مولانا صاحب آج تک اس انداز میں کسی نے مجھ کو نہیں سمجھایا تھا، آج میرا بھی بڑا کنفیوژن دور ہو گیا۔ اہل سنت کے عقیدوں کے حوالے سے میں خود جن شکوک و شبہات میں تھا، آج آپ کی تقریر سن کر میرے اکثر شبہات ختم ہو گئے۔ وہاب شمسی نے کہا تھا اللہ کرے یہاں بھی کوئی بھائی یہ کہہ دے، اللہ کرے کسی کے دل میں یہ روشنی اتر جائے اور اس کے دل کے بھی شکوک و شبہات ختم ہو جائیں۔ میں چلتے چلتے آپ حضرات سے عرض کرنا چاہتا ہوں، جو یا رسول اللہ کہنے کو شرک کہے وہ نئے لوگ ہیں، جو مزارات اولیاء پہ جانے کو حرام کہے وہ نئے لوگ ہیں، جو اللہ کے نیک بندوں سے مدد طلب کرنے کو شرک کہے وہ نئے لوگ ہیں۔ ہم تو الحمدللہ وہ ہیں جن کے عقیدوں کا رشتہ صحابہ سے ملتا ہے، جس کے عقیدے کا رشتہ تابعین سے ملتا ہے، جس کے عقیدے کا رشتہ غوث و خواجہ سے ملتا ہے۔ یہ کرم ہے اعلیٰ حضرت کا کہ اسماعیل دہلوی کے خاندان میں ان کے بزرگوں کے ہاں جو مراسم رائج تھے، امام احمد رضا نے ان مراسم کو مٹنے سے بچا لیا ہے، اور ہم ہندوستانی مسلمانوں تک صحیح عقیدے اور صحیح فکر کی تبلیغ فرمائی ہے۔ اس لیے سناول کے مسلمانوں مجھے یہ شعر پڑھنے دو، کرم ہندی مسلمانوں پر ہے سارے بزرگوں کا، مسلمانوں پر کرم کچوچا والوں کا بھی ہے، مارہرا کے بزرگوں کا بھی ہے، صفی پور کے بزرگوں کا بھی ہے، بیت الانوار کے بزرگوں کا بھی ہے، کرم ہندی مسلمانوں پر ہے سارے بزرگوں کا۔ وقار سنیت قائم مگر احمد رضا سے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وقار سنیت قائم مگر احمد رضا سے ہے، اور وادی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ اگلوں نے بھی لکھا ہے بہت دل میں دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، سب ان سے جلنے والوں کے گل ہو گئے چراغ، احمد رضا کی شمع فروزاں ہے آج۔ میری کتاب، ساری کتاب کے حوالے میرے موبائل میں ہیں، کوئی بھائی دیکھنا چاہے کھانا کھانے تک میں یہاں ہوں، آدھا گھنٹہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس تقریر کو یوٹیوب پہ لوڈ کر کے میں اجمل بھائی کو بھیج دوں گا، وہ اپنے سارے ملنے جلنے والوں کے واٹس ایپ پر اس کو بھیج دیں گے۔ کسی بھی مسئلے میں اگر کسی کو شک ہو کہ یہ حوالہ غلط ہے، آپ میرے پاس فون کریں، میں کتاب لے کر آؤں گا، موبائل میں آپ کو دکھلاؤں گا، مگر آپ یہ یقین رکھیں کہ الحمدللہ ہم کسی غلط مذہب کے پیروکار نہیں، سینکڑوں سال سے بزرگوں کا جو مسلمہ عقیدہ تھا، اعلیٰ حضرت کا کرم ہے کہ انہوں نے وہی عقیدہ ہم سنی مسلمانوں کو عطا فرمایا۔ سبحان اللہ۔ مگر آپ لوگ ہم لوگ کو بلاتے ہی کم ہے، کیسٹ والی تقریر سننے کی عادت ہے، وہی ایک بات ہر مجلس میں، وہی ایک عمل ہر مجلس میں۔ کبھی کبھی مجھے بھی بلا لیجئے، آپ یاد رکھیں شاعری سے تھوڑی دیر کے لیے آپ کا جی خوش ہو سکتا ہے، مگر ایمان اور عقیدے کی اصلاح کے لیے آپ کو عالموں کی تقریریں سننی ہوں گی، آپ کو بزرگوں کا فیض حاصل کرنے کے لیے تقریر کو اپنے دماغ میں بیٹھانا ہوگا۔ اور بڑے فخر سے میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ 1400 سال میں
جو سب سے حق مذہب تھا اہل سنت کا، امام احمد رضا کے ماننے والے الحمدللہ اسی مذہب کی پیروی کرتے ہیں۔ کوئی نیا مذہب، کوئی نیا عقیدہ امام احمد رضا نے ہندوستانی مسلمانوں پر ہرگز نہیں تھوپی ہے۔ پھر پڑھ لیجئے، کرم ہندی مسلمانوں پر ہے، سارے بزرگوں کا کرم ہندی مسلمانوں پر ہے، سارے بزرگوں کا وقار سنیت قائم مگر احمد رضا سے ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، کھڑے ہو کے صلاۃ و سلام پیش کیجیے۔